اب سوال یہ ہے کہ جس سے غلطی کوتاہی ہوگی وہ کیا کرے، جو ابھی تک تربیت کی طرف نہیں آ سکا؟ 3 کام۔ پہلا کام، اچھا سا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہاتھ اٹھا لے اور اپنے رب سے کہہ دے میں بھولا ہوا تھا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو ایسا کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، میرے بندے کو پہچان ہوگی ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ پھر آواز دیتے عبدی، اور میرے بندے اعمل ما شئت فقد غفر لک، جو بھی تو نے کیا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اپنی اس تقصیر پہ اعتراف کیجئے، اقرار کیجئے، اللہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی اولاد کے معاملے میں، آئندہ سے ہمیں صحیح راستہ نصیب فرما۔ دوسرا کام، الدعاء الدعاء الدعاء، والدین بھی دعا کریں، اولاد بھی دعا کریں۔ سلف صالحین میں سے ایک شخص آیا اور کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ ان کے پاس میں نیک ہوں کہ بد ہوں؟ کہا اللہ جانتا ہے۔ کہ نہیں پھر بھی بتائیں۔ اس کی گہرائی دیکھیے، کہتے اچھا ایک سوال کا جواب تم دو، پھر میں بتاتا ہوں تم نیک ہو کہ بد ہو۔ تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ کہتا کرتا ہوں۔ کہا پھر تم نیک ہو۔ تم نے کیسے پہچانا؟ کہ اس لیے حدیث کہتی ہے اولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو باپ کی دعا کرے، جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا وہ بد ہی ہوتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے تم دعا کرو اور ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی اللہ قبول کرتے۔ دعوت الوالد لولدی، جب والدین اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ رد نہیں ہوتی۔ کب؟ جب حلال مال کھاتا ہے اور ان اصولوں کی پابندی کرتا ہے جو آپ نے سن لی ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ طے شدہ معاملے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن یقین ہو تب یہ بات بنتی، یقین نہ ہو تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا کرو اس یقین سے کہ اللہ قبول ضرور کریں گے۔ اور کچھ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا تو اللہ سنتے نہیں ہیں اور فلاں کی موڑتے نہیں ہے، نظریہ ہی غیر شرعی۔ اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی دعا سن لی، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے مہلت دے دے، اللہ نے دے دی۔ کوئی شیطان سے بھی برا ہے؟ نہیں سنی تو اللہ نے اپنے پیغمبر نوح کی بھی نہیں سنی کہ نہیں تیرے بیٹے کو معاف کرنا، یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں۔ لیکن مسلمان ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وإما أن يدخرها له في الآخرة۔ جب مسلمان دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز اس کو مل جاتی ہے، یا اللہ فوراً پوری کر دیتے ہیں، یا کوئی بلا ٹال دیتے ہیں، یا اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ قیامت کے پہاڑ آئے گا، بندہ پوچھے گا یا اللہ میں نے یہ عمل تو کیا نہیں، اللہ فرمائیں گے تیری دعا ہے ذخیرہ کی ہوگی۔ تیسرا کام، دعا کے بعد پلاننگ کریں، اخلاق، نرمی اور اصول کی پابندی۔ اصول پہ سودے بازی نہیں، اور اصول پہ سودے بازی نہیں تو ساتھ اپنے اخلاق کو بھی خراب نہیں کرنا۔ دوبارہ سے شروع کریں، اللہ ضرور مدد فرمائے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر ایسے نمونے رکھے ہیں۔ قاضی فضیل ابن عیاض، یہ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہدایت دی تو پہلے تو معروف تھے نا، یہ چور تھے۔ جب اللہ نے ہدایت دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی بنا دیا۔ ایک دن بیٹھے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ صرف 2 دعائیں، یا اللہ میرے بچے کو مجھ سے بھی نیک بنا دے، میں تیرے ہر فیصلے پہ خوش ہو جاؤں، پہلی دعا۔ دوسری دعا، یا اللہ مجھے جنتی بنا دے، میں کبھی گناہ نہیں کروں۔ دعا کی، رات سوئے، صبح اٹھ کے دیکھا، تہجد کے لیے اٹھے کہ بیٹا تہجد میں کھڑا قرآن پڑھ کے رو رہا ہے، وہاں ہی سجدے میں گر گئے۔ اللہ تو نے اتنی جلدی دعا قبول کر، میں بھی میرے مالک تیرے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کروں گا۔ کچھ وقت گزرا، بیٹا فوت ہو گیا۔ لوگوں نے آ کے اطلاع دی کہ بیٹا فوت ہو گیا، تو مسکرا کے کہتے ہیں الحمدللہ،
لوگوں نے خیر بہت برا محسوس کیا کہ یہ کیسا انسان ہے، بیٹا فوت ہو گیا اتنا نیک اور یونیک، اور کہتا الحمدللہ۔ کہا تو میں نہیں بتا میرے رب کے ساتھ وعدے کیا تھے، جب میرے رب نے میرا وعدہ پورا کرتے وقت دیر نہیں لگائی تو اس کا یہ پہلا فیصلہ تھا ناپسندیدہ، میں اس کو مسکرا کے قبول کرنا۔ میں تو اب کہتا ہوں یا اللہ میرا دوسرا فیصلہ پورا کر دے، میں جب تک زندہ ہوں تیری نافرمانی نہیں کروں۔ دعا کریں، دعا کے ساتھ کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔